السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن، لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج 8 یا 9 سال کے بعد اسلام آباد کے اندر دوبارہ سے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ایک سوئسائڈ بامبر۔ گاڑی پیک تھی جس طرح بتایا گیا انٹیریئر منسٹر نے، اور آ رہے تھے اسلام آباد کے اندر، ٹوین سٹیز کے اندر کوئی ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جو ابھی تک حکومت کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ہمارے بہادر سپاہی ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، گاڑی کو روکا، ان کو نظر آیا، ان کو سسپیکٹ کیا کہ اس کے اندر کچھ غیر معمولی جو لوگ بیٹھے ہیں، کچھ انہوں نے اپنے شک کی بنا پہ گاڑی کو روکا۔ جب وہ گاڑی کے اندر لوگوں کی تلاشی لینے لگے تو اس کے بعد پھر یہ دھماکہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑے سانے کو روکنے کی وجہ بنے ہیں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید صاحب۔ ہماری طرف سے، ہمارے پروگرام کی طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے، خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں شہید کو، شہید کی فیملی کو، اور ان کے تمام جو دوست احباب ہیں، ہم اور ان کی فیملی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور پاکستان کو محفوظ رکھے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے، تماشا کہہ لیں، سرکس کہہ لیں، کوئی بھی اس کو نام دینا چاہیں۔ ہم سیاست کے اندر، جب سیاست کا میں طالب علم تھا یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ ایک ٹرم پڑھائی جاتی تھی بنانا ریپبلک۔ بنانا ریپبلک کے حوالے سے ایک جو تعریف اس کی جاتی ہے کہ ایسی ریاست جس کے اندر آئین، قانون، کنونشنز، روایات، کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، وہاں پہ جس کا جو دل آتا ہے وہ کر دیتا ہے، کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے بظاہر جو ایک کوئی قانون کے تحت، ایک آئین کے تحت جو ریاست چلتی ہے وہ نہیں چلتی۔ کل رات 12 ساڑھے 12 بجے ہم تو سونے کی تیاری میں تھے، ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، اور نوٹیفیکیشن کے تحت یہ بتایا گیا جی ہمیں چیف منسٹر صاحب نے ریزائن کر دیا، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا گورنر صاحب کی طرف سے۔ پھر چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ایک فردر نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی گورنر کے حکم کے تابع میں جو ہے چیف منسٹر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلائیں گے۔ آج چیف منسٹر صاحب عدالت میں چلے گئے، عدالت کے اندر اس جو نوٹیفیکیشن تھا گورنر کو، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ہیئرنگ جو ہے وہ جنوری 11 کی پڑی ہے۔ ہمارے ساتھ عابد جو موجود ہیں، ہمارے رپورٹر لاہور سے، جو سارے دن اس کارروائی کو کور کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ عابد۔ ہمیں تھوڑا سا ماحول بتا دیجیے گا کہ جب پہلے تو سارا دن ہم دیکھتے رہے، جب یہ انڈرٹیکنگ لے کے آئے دوبارہ آ کے، کیا انڈرٹیکنگ پڑھ کے سنائی گئی، اس کے بعد عدالت کی طرف سے کیا کہا گیا، اب یہ جنوری کی تاریخ دی گئی ہے، اس دوران کیا ہوگا، کیا معاملات وہاں پہ طے پائے ہیں؟ جی بہت شکریہ بھائی۔ وہ آج بڑا طویل سارا دن جو ہے وہ یہ سماعت چلتی رہی، اور جو سارا احوال جو ہے ایئر وائی نیوز اپنے ناظرین کو پہنچاتا رہا۔ جب میں آخری چنک کی بات کروں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جب آخری دفعہ عدالت نے اس کیس کی سماعت شروع کی تو چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر جو ہیں وہ بیان حلفی ساتھ لے کر آئے، اور بیان حلفی لا کر انہوں نے عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ ون لائنر جو ہے وہ ایک بیان حلفی ہے جس میں سمپلی انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ میں گورنر کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ خالد اسحاق جو کہ گورنر کے وکیل تھے، انہوں نے اچانک اپنی انٹری ڈالی۔ سارا دن یہ کیس چلتا رہا اور گورنر کے وکیل نہیں آئے، مگر آخری چنک میں جب آخری بار سماعت شروع ہونے لگی تو اس وقت خالد اسحاق عدالت میں آئے، اور عدالت میں بلکہ اس بات پہ کہا بھی کہ ہم سارا دن چیختے رہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی نہیں آیا اور نہ آپ یہاں پیش آئے ہوئے۔ اب جب ہماری سماعت کنکلوڈ ہونے لگی تو آپ یہاں آ گئے۔ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ اپنا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کرنے والا جو ہے یہ واپس لے لیتے ہیں، مگر اس بات یہ کہ عدالت ان کو پابند کرے کہ اگلے 3 سے 7 روز میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے سکے۔ اس پر جسٹس عاصم حفیظ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنا یہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کون سی بار رہ جائے گی ان پر، اور ایک آئینی عمل کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں؟ یہ تو ان کا ایک آئینی حق ہے، جب چاہیں وہ اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم تو اسی لیے اسموتھ چیزیں چلانا چاہتے تھے، بیلنس کروانا چاہتے تھے، اسی لیے بیان حلفی ہم نے مانگا کہ بیان حلفی لے کر آئیں، اور اسی وجہ سے ہم نے 2 بار یہ سماعت بھی ملتوی کی ہے۔ خالد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے نوٹیفیکیشن واپس لینے کے لیے بیان حلفی دینا چاہتے ہیں، تاہم اس پر عدالت نے کہا کہ آپ جا کر اپنا تحریری طور پر بیان حلفی آئندہ سماعت پر لائیں اور اپنی آفر لے کر آئیں
کہ آپ ان کو کیا آفر کرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ آفر ان کے سامنے رکھیں گے, ان کو دیکھیں گے کہ یہ اس آفر کے متعلق کیا کہتے ہیں. اگر ان کو قبول ہوئی تو آگے چلا جائے گا, اور اگر ان کو قبول نہ ہوئی تو پھر ہم اپنا میرٹ کے مطابق اس کیس کا فیصلہ کریں گے. تو جو علی ظفر ہیں پرویز الہی کے وکیل, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب گورنر نے یہ آفر تو دے دی ہے, مگر ہم جو ہے ان کا جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, جو نوٹس بھجوایا تھا, ہم تو اس کی قانونی حیثیت کو ہی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے وہ سیٹسفیکشن ہوئی گورنر کی کہ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا جو ہے وہ ہمیں کہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ چند میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر جو ہے گورنر نتیجے پر پہنچے کہ اعتماد کا ووٹ لینا جانا چاہیے. اگر پرویز الہی کے ایک انٹرویو کا حوالہ بھی دیا گیا گورنر کے نوٹس میں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک انٹرویو کا حوالہ تو دیا گیا ہے, لیکن جو 10 انٹرویو پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ رہنے کے حوالے سے دیے اس کو تو گورنر نے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ تو قافلی کا کوئی ممبر گورنر کے پاس گیا, نہ ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کا کوئی ممبر جو ہے وہ گورنر کے پاس گیا اور اس نے کوئی عدم اعتماد کا اظہار کیا, جس کے بعد جو ہے گورنر نے یہ نوٹس جاری کیا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ان کی یہ تھی علی ظفر کی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو گورنر اور اسپیکر کے درمیان تھا, یہ تو ہمارا اس میں معاملہ ہی نہیں تھا, کیونکہ گورنر نے عدم اعتماد کا ووٹ مانگنا تھا اور اسپیکر نے اس پر اجلاس بلایا تھا. عابد, یہ اب طے کیا ہوا ہے, اگلی ہیئرنگ کب ہوگی؟ جی اب 11 جنوری کو جو ہے وہ اگلی ہیئرنگ ہوگی. عدالت نے وہ نوٹیفیکیشن جو کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو جاری کیا گیا تھا گورنر کی جانب سے, اسے سسپینڈ کر دیا ہے, اور ایک بڑی اہم عدالت میں اس نے یہ قرار دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پابند نہیں کر رہے پرویز الہی کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. ان کی اپنی ثوابدید ہے, وہ اگر چاہتے ہیں اپنے طور پر تو اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی عدالت نے, اگر میں صحیح سمجھا ہوں عابد خان صاحب, تو 11 جنوری تک اب جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو چیف منسٹر صاحب تحلیل نہیں کر سکتے, جو ان کا آئینی حق ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل, چونکہ وہ انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز جاری نہیں کریں گے. تو اب چونکہ وہ کورٹ میں دے چکے ہیں تو اب وہ کام تو کرتے رہیں گے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے طور پر, مگر وہ ایڈوائز نہیں دے سکیں گے گورنر پنجاب کو کہ وہ اسمبلی تحلیل کرے. لہٰذا اگلی سماعت تک تو کم از کم یہ کسی صورت جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی وزیر اعلیٰ اس کو ایڈوائز کر سکتے. اور میں بھی جب یہ کیس آگے چلتا ہے تو فردر بھی یہ اسٹیٹس کو ایسے ہی رہے گا, وزیر اعلیٰ اور کابینہ کام کرتی رہے گی تاہم وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکے. جو کہ عدالت نے یہ نقطہ اٹھایا, جو ابھی آپ نے خاور صاحب نقطہ اٹھایا, یہی نقطہ عدالت نے اٹھایا کہ ہم کیسے اس آئینی حق کو روک سکتے ہیں جو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو حاصل ہے. اگر وزیر اعلیٰ کا یہ حق ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ اس آئینی حق کو استعمال نہ کریں. تو پھر کیا وجہ بتائی گئی کہ کیوں روکا؟ پھر یہ آلموسٹ جو 11 دن وہ اور آلموسٹ اتنے دن یہ بنتے ہیں تو 20-22 دن تو بن گئے, تو وجہ کیا بتائی کہ اب کیوں رکنا ہے اتنے دن؟ جی بنیادی طور پر چونکہ اب یہ وہ نارمل سچویشن نہیں ہے جس میں وزیر اعلیٰ جو ہے بآسانی جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے اور گورنر اس کے ایڈوائز پر جو ہے تحلیل کرتے ہیں. چونکہ اب یہ ایک اب نارمل صورتحال ہے, گورنر کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کا کہا گیا ہے, پھر ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. چونکہ وہ اس وقت ڈی نوٹیفائی تھے اور ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر رہے تھے اگلے وزیر اعلیٰ کے آنے تک, تو اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسموتھ طریقے سے کام کریں. عابد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے, بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا. آج سارا دن ماشاءاللہ آپ زبردست رپورٹنگ کرتے رہے, یہ جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. چوہدری صاحب لاہور کے اندر آپ موجود ہیں سر, رات کو جب 12:30 بجے کے قریب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو پھر رات 2 بجے تک ہم ٹرانسمیشن کرتے رہے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا تھا دن کی روشنی میں کر لیتے, یہ آدھی رات کے بعد آپ کو یہ کیا آن پڑی کہ آدھی رات کو ہی آپ نے یہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا؟ سب کو علم تھا کہ اگر نوٹیفیکیشن اس حوالے سے کوئی آئینی قدم اٹھایا جائے گا غیر آئینی, دوسری پارٹی جا کے عدالت کے اندر اسٹے لے لے گی, وہی ہوا. تو بتائیے گا کچھ گزشتہ رات خبریں جو ہمیں جو یہاں پہ اسلام آباد مل رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ اگر معمولی یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھنا ہوتا تو جو ہے رانا صلاح اللہ صاحب 2 دن وہاں پہ موجود تھے تو بڑے آرام سے یہ سارے کا سارا وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے. لیکن یہ آدھی رات کو یہ جو سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھا, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز تھوڑا سینسر کر کے بتائیے گا, آپ کو پتا ہے پھر معاملات دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. نہیں, 2 چیزیں جی بڑی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنر صاحب انیشلی تو 2 دن پہلے تیار ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اجلاس نہیں ہوا لہذا میں وزیر اعلیٰ کو برطرف کر دیتا ہوں. ڈی نوٹیفائی کا مطلب یعنی عام فہم جو ہے نا وہ
ریموول آف چیف منسٹر. ہاں سیکنگ ہو گئی نا جی. تو وہ میں کر دیتا ہوں. اور ایک شادی پر بیٹھے ہوئے تھے گورنر بلیغ الدین یا جو بلیغ الرحمان پورا بلیغ الرحمان. تو وہاں بھی انہوں نے کہا میں تو سائن کرایا اب دیکھی جائے گی. یہ لاہور ہی شادی تھی اچھا اس رات. لیکن پھر اس رات تو کوئی نہیں ہوا. پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور لگا یہ کہ بھئی حکومت کو بیٹر سینس پریویل کی ہے کہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ جس اجلاس کا یہ سہارا لے کے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کو کس نے کہا کہ آگے لیں؟ اجلاس ہوگا تو وہ جائیں گے. پرویز علیہ کا موقع درست تھا تو بیٹھے رہے. پھر 4-5 بجے سائن کر کے رکھ دیے. تو سارا دن پہلے لگتا ہے کہ یہ جو ان کے یہ بہت بڑے نام ہے مسلم لیگ نون کا جو ان کا وتیرہ بنا ہوا ہے زندگی میں, یہ پہلے انہوں نے پھر اوور پاور کیا ہے گورنر کو کل دوپہر سے لے کے رات تک. تو ان سے پہلے نوٹیفکیشن جاری کرائی ہے یعنی آرڈر جاری کرایا. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ ترین سرکاری جو افسران ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ حکومتی نوٹیفکیشن کرنا, اس کو گیزٹ میں چھاپنا. ہاں چیف سیکرٹری اس کو لیڈ کرتے ہیں سنبل صاحب ہیں. سیکرٹری اور دوسرے انہوں نے گورنر کی آرڈر جو تھا یا ڈائریکشن جو تھی کہ جی میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہا سنس انہوں نے میرے کہنے پر اجلاس سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. انہوں نے اس پر ایک جوابی خط لکھ دیا گورنر کو کہ جی اس کے اندر بہت زیادہ قانونی آئینی اور رولز آف بزنس کے اس میں نقائص ہیں, غلطیاں ہیں, غلط ہے, بہت غلط, اور یہ بہت ابہام ہے, کنفیوژن پیدا کرے گا. اور اس کے میں ایز چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو 2-3 دن پہلے اپوائنٹ ہوئے ہیں اسی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے اور کچھ دیر سے ایکٹنگ تھے اور بڑے نیک نام افسر سمجھ جاتے بائی دی وے یعنی شریف افسر, انہوں نے مور لیس لکھ کے بھیج دیا ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی تبدیل کرنا چاہے تو کرے. تو انہوں نے چیف سیکرٹری نے گورنر کو بھیجا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق نوٹیفکیشن کروں گا تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے اور صوبے کے لیے بھی ایک بہت صورتحال بحران کی پیدا ہو جائے گی, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے میں نہ آپ کا بھلا ہے نہ صوبے کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جا کے گھراؤ کیا رات کے اندھیرے میں. کنہوں نے کیا یہ اب آپ رانا ثناءاللہ اور گورنر اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں, میں سب کے نام یہاں نہیں لے رہا, ان میں سے کسی کا بھی نہیں لیتا. اگر کوئی آنا چاہے کوئی ہمارے شو میں اپنا موقف دینا چاہے. جی چوہدری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا حوالہ دیا کہ چیف سیکرٹری نہیں ولنگ تھے. انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی کہ اس کے اوپر قانونی رائے لے لیں, لکھ کے بھیج دیا تھا, لکھ کے بھیج دیا. لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے دفتر کے اندر کو بند کیا گیا. انہوں نے کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پہ موجود تھے مبینہ طور پہ, پتہ نہیں انہوں نے کیا کسی اور نے کیا کس نے کیا. لیکن یہ جو بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہوا ہے کیونکہ لاہور میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ افواہ پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو بڑے بڑے عہدوں پر سب سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ان کو مبینہ طور پر مین ہینڈل کہنے کا کیا کہیں گے لفظ, ان کو زد و کوب کیا گیا یا ان کو برا بلا کہا گیا, دست درازی کہہ لیں یا جو بھی کیا, اور اس کے بعد ان کو اندھیرے کمروں میں بند کر دیا گیا اور ان کے اسٹاف سمیت, اور دے ور فورس ٹو سائن اے نوٹیفکیشن وچ دے ہیڈ نو مائنڈ. تو یہ اگر باتیں درست ہے تو ہم آپ نے جو شروع میں کہا کہ یہ ہم کوئی بنانا ریپبلک, وہ تو پھر چھوٹا لفظ رہ گیا نا. آپ تو میرا خیال ہے وہ جدھر شیر اور چیتے بندر اور وہ علاقہ جنگل کا, آپ تو پھر وہاں چلے گئے جب قانون قاعدے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی اچھا, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور باقی میں کوئی ہوائی باتیں کر نہیں رہا. ابھی 3 بجے سے 5 بجے تک میں تقریباً عمران خان صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے ان کے پاس ہی رہا ہوں. پہلے ایک گروپ تھا ان کا جرنلسٹ کا, ان سے ملنا تھا انہوں نے کچھ, پھر ہماری علیحدہ بات چیت تھی, پھر ان کے جو مین بندے تھے لاہور میں اویلیبل شبلی فراز سے لے کے حماد اظہر, وہ فواد چوہدری, حافظ فرت عباس اور دوسرے.
اچھا ویسے اچھا صاحب وہ تو نظر آ گیا. اب تو ظاہر ہے 11 جنوری تک تو جو ہے پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا, 5 ممبر بینچ کی طرف سے حکم آ گیا. لیکن ایک جو چیز بڑی حیران کن ہے نا, وہ جو نوٹیفیکیشن اگر آپ غور سے پڑھیں محترم جو بلیغ الرحمان صاحب نے ایشو کیا, وہ پہلی لائن ہی ہے, وہ سیلف کانٹراڈکٹری ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ریفرین کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے. بھائی چیف منسٹر صاحب کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ غلط کام کیا ہے, دیکھیں نا کانسیکوینٹ ٹو دا فیکٹس دیٹ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر پنجاب ریفرینڈ فرام اوبٹیننگ جو ووٹ آف کانفیڈنس. اور بھیا چیف منسٹر جو صاحب ہیں ان کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں, ان سے تو کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر نے اس کے اوپر اپنی رائے دے دی. جب اسپیکر نے رائے دے دی تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ بٹوین گورنر آفس اینڈ اسپیکر آفس, اگر یہ لڑائی جھگڑا ہے بھی. اچھا یہ ابھی میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے نا, میں نے کہا ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو افواہیں یا آپ کے بیورو چیف طارق منیر بٹ نے یا دوسروں نے بات کی ہے وہ اس حد تک درست ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا خیال تھا کہ پرویز الہی کو اور پی ٹی آئی کو یہ انڈرٹیکنگ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہمارا بیانیہ تو یہ ہے کہ یہ اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اسمبلیوں سے نکلنا چاہیے, توڑنا چاہیے. تو اس لیے لیکن پھر بعد میں جی وہ مونس لائی صاحب گئے, وہ بات چیت ہوئی. تو جو صاحب اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ ہمارے پاس چند ایک بیانات ہیں, تو بریک کے بعد جو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی رائے بھی جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا ناظرین, یہ جب فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, اس کے بعد ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ہمیں سننے کو ملی. فواد چودھری صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی. ہم آپ کو دوبارہ وہ سنوانا چاہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اہم کون سے نکات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا. سب سے اہم نقطہ یہ ہے, ظاہر ہے چیف سیکرٹری جو ہیں وہ انتظامی امور کے انچارج ہیں صوبے پنجاب کے اندر. تو جب سب سے بڑا جو آفیسر ہے سول بیوروکریٹ وہ ایک سائن کر دے گا کسی نوٹیفیکیشن کے اوپر, تو وزیر اعلیٰ تو معطل ہو گیا. اس کے بعد تو جو انتظامی مشینری ہے وہ کسی اور کے انڈر کنٹرول چلی جانی چاہیے تھی. لیکن وہ ڈے ٹو ڈے جو سارے کے سارے معاملات تھے وہ موجودہ چیف منسٹر کے نیچے رکھے گئے. لیکن کل رات تک یہ سارے کا سارا معاملہ ڈیلے ہوا, اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں محترم فواد چودھری صاحب نے. جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے وکلا سے ایک لیگل اوپینین بنوائی اور بنوا کے چیف سیکرٹری کو بھیج دی, اور چیف سیکرٹری صاحب بیچارے پتہ نہیں اب تفصیلات آ جائیں گی, پاکستان میں کہاں رکتی ہیں تفصیلات. جس طریقے سے ان سے سائن کرائے گئے, ان کو ان کے آفس میں کہا جا رہا ہے کہ بند ہی کر دیا گیا. اور چیف سیکرٹری جو صوبے کا سب سے بڑا بیوروکریٹ ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. چیف سیکرٹری صاحب کو امید ہے کہ وہ آئیں گے, بتائیں گے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اور کیوں, کس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ. تو ناظرین یہ تھوڑی دیر پہلے چودھری غلام حسین صاحب نے جو ہمیں لاہور سے خبر دی تھی اسی کو کنفرم کیا ہے فواد چودھری صاحب نے, اور میرے تک بھی کوئی تھوڑی بہت خبر پہنچی تھی. کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا سیدھا ہوتا چودھری صاحب, بڑے آرام سے سارے معاملات آگے بڑھنے ہوتے, تو کل شام کو دوپہر کو آفٹرنون کے اندر کسی بھی ٹائم یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا سکتا تھا. لیکن 12 بجے کے بعد ساری دنیا سو گئی. ویسے پاکستان میں چودھری صاحب سارے کے سارے کام جو ہوتے ہیں آدھی رات کے بعد ہی ہیں. یہ پاکستان کی سیاست یہ جو تاریخ کبھی بدلے گی یا نہیں, یا یہ بند دروازوں کے پیچھے اندھیری راتوں کے دوران, اور یہ جو چودھری فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, آپ بھی کچھ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری سیریس. پاکستان کا ایک سب سے بڑا صوبہ اور اس صوبے کا جو سب سے بڑا جو آفیسر ہے سول بیوروکریسی کو جس نے لیڈ کرنا ہے, تو آپ پتہ کر لینا اسلام آباد سے لاہور کون ٹریول کر کے آیا, کس جہاز میں آیا, کتنے بجے آیا, اور یہ یہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے. ہم نہیں چاہتے اپنے ملک کی بےعزتی بدنامی ہو. پہلے ہی بہت ساری کھے اٹھ گئی ہے, معاف کرنا. جی اور تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہاں تو افواہ اتنی زیادہ زوروں سے, ہم تو بات ہی نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے کہ اداروں پر انگلی اٹھے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ چیف سیکرٹری کو بھی آپ چپڑاسی سمجھیں کہ وہ انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا یہ نوٹیفیکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی اس میں لیگل ویلیو نہیں ہے. یہ قاعدے قانون کے آئین اور قانون کے تحت نہیں ہے.
رولز آف بزنس اس کی اجازت نہیں دیتے. ویئر از دی ریزولوشن آف دی پنجاب اسمبلی پاسڈ اگینسٹ دی چیف منسٹر جس کی بنیاد پر گورنر کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہوں؟ جی ناظرین، میرے خیال میں اگر جو فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات کی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہونا کسی بھی ملک کے اندر، کسی جمہوری ملک کے اندر اس کا جو ایوان ہوتا ہے، پارلیمان ہوتا ہے، امریکہ کے اندر کانگریس ہے، جو پارلیمنٹ ہے یو کے اندر، اسی طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، وہ سب سے اس کو جو ہے سپریم ادارہ مانا جاتا ہے. وہاں پہ اس کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تمام ذرائع موجود ہیں. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو کہا ہے انہوں نے یہ اٹ میک سم سینس. ہمیں جو انڈر ٹیکنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک وہ جو بھی ہوگی ہم اسمبلی برخاست نہیں کریں گے. ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ اس لیے دی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آپ سے انڈر ٹیکنگ کے بغیر یہ کر دیں گے، آپ 1 گھنٹے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم کوئی کلوژن میں. یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے، عدالت نے لی ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا، پی ٹی آئی اس سے ایگری نہیں کرتی، لیکن عدالت نے چونکہ کہا کہ نہیں آپ یہ انڈر ٹیکنگ دے دیں، تو ہم نے 1 تاریخ کے لیے اس سے آگے کی نہیں ہے. اسمبلیاں باہر حال ڈیزالو ہونی ہے. آپ ہفتہ لے لیں، آپ 1.5 ہفتہ لے لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جانا. اچھا، ایک یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سارٹ میرے خیال میں سنا دیا گیا. بنیادی طور پر جو وجہ جو بنی ہے، انہوں نے جو وہاں پہ ایک حلف نامہ دیا ہے، ظاہر عدالت کی طرف سے جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں انڈر ٹیکنگ دیں، اور بڑی واضح وجہ ہے اس کے اس فیصلے کے اوپر پی ٹی آئی کے اپنے جو کنسرنس ہیں ایڈریس ہیں. لیکن جو میں نے بات کی نا کہ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے جس کو پی ٹی آئی غیر آئینی غیر قانونی سمجھتی ہے، اس حوالے سے کچھ پارلیمان کے اندر جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہاں پہ کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ سنیں ذرا. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی جائے. تحریک استحقاق گورنر اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی نے اس کو لے آئے ہیں، اور کل سے جو پورا ہاؤس ہے، نیکسٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ پریویلیج کمیٹی میں، استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا، اور گورنر اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی. وزیر اعلیٰ کو بنانا، اس کو ریموو کرنا صرف منتخب. ویسے ماضی کے اندر بھی اس طرح کے ارادے تو چودھری صاحب باندھے گئے، اور لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ بس وہ ارادوں تک یہ ساری کی ساری بات رہی، اس کے بعد عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا. اب فواد چودھری صاحب نے بات تو زبردست کی ہے کہ پورے کے پورے ہاؤس کو جو ہے ایک پریویلیج کمیٹی کا درجہ دے دیا جائے گا. ایوان کے پاس یہ بالکل اختیار بھی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی غیر آئینی غیر قانونی کو کام ہوا ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جا سکتا ہے، احتساب کیا جا سکتا ہے. انہوں نے آج قرارداد بھی پاس کر دی ہے نا گورنر کے خلاف. وہ قرارداد کی کچھ آپ کو پتا ہے کہ اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ایک میسجنگ جو مورل اخلاقی سیاسی ویلیو تو نہیں آپ اگنور کر. ویسے چودھری غلام حسین صاحب، ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ پاکستان کے اندر کوئی مورالٹی، کوئی مورل سٹینڈرڈز، کوئی پرنسپلز یا کسی جگہ کے اوپر اس طرح کی پاکستان کے اندر کوئی ایک کام ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کوئی ایسا ہوا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ آئین اور قانون کے مطابق سارا ہو رہا ہے، روایات کے مطابق ہو رہی ہیں، ٹریڈیشنز ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے، آدھی رات کو ہی سارے کام ہوتے ہیں، اندھیری. اور ظاہر ہے قراردادوں سے انقلاب ہرگز نہیں آتے. میں نے اسلام آباد کے اندر پارلیمان کے اندر ہزاروں اس طرح کی قراردادیں پاس ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، بس قرارداد ہی ہوتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. چودھری صاحب، اب جو ہے 11 جنوری تک سارے کا سارا معاملہ لٹک گیا ہے. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ممکنہ طور پر کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ کیا وہ 11 جنوری سے پہلے ہی ہاؤس چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ جی ہماری چونکہ بات نہیں مانی جا رہی تو ٹھیک ہے ہاؤس چلائیں، جس نے چلانا ہے ہم جا کے ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جس طرح نیشنل اسمبلی سے نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ ہے، وہ میرا مطلب ابھی میری یہ فیلنگ نہیں ہوئی. خان صاحب تو بڑے کلیئر ہے کہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے تو جلدی الیکشن کرا کے ایک مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بن جائے ساری جگہوں پر تو ملک کو آگے لے کے جائے. تو اس کا کل کون ذمہ دار ہوگا؟
خان صاحب تو اپنا وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح اکانومی کو بہتر کرنی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ذمہ داری ہمارے پاس آنی، اور انہوں نے عوامی رائے عامہ یا جلسے جلوس یا ریلیز یا سٹ ان یا اور راست اقدامات جو ہیں یا ہڑتال یا کوئی چیز، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. جو بندہ جان پر کھیل کے اپنا اور مشکل سے بیٹھ رہا اور اٹھ رہا ہو لیکن اپنا کام انہوں نے ایک دن بھی بند نہیں کیا، اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی پریشر میں آ کے، ان کے اوپر جتنا پریشر ہے ہمیں پتہ ہے، نظر آ رہا ہے، اور جو حرکات ہو رہی ہیں وہ اس سے کنفرم کر رہی ہے کہ خان صاحب جو موقف لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا آؤٹ لینڈش نہیں ہے، بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اور ان کو تقویت مل رہی ہے ڈے ان ڈے آؤٹ. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ کا پاس ایک ہی راستہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ نون لیگ والے جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گورنر کو چودھری الطاف کو ہٹانے کے لیے، فواد چودھری کے انکل جو تھے بڑے دبنگ سیاستدان جیلم سے، تو راتوں رات پارلیمنٹ کی ریزولوشن کر دی، ایڈمنسٹریٹر بنا دیا حماد اظہر کے والد میاں اظہر کو. تو پھر ساری رات کبھی کوئی رینجرز آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، یہ آ رہا ہے وہ بہت بڑا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا. تو آج پھر یہی کیا ساری رات. اچھا ویسے جو صاحب وہ آپ نے ذکر کر دیا تاریخ کا، میں تو وہ پڑھ رہا تھا تھوڑی بہت تاریخ کا، تھوڑا کیا کہتے ہیں تھوڑا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو ارلی 50s کے اندر ممدوٹ ورسز دولتانہ، اس کے بعد آج کی تاریخ تک یہ پنجاب کے اندر یہ سارے کے سارے تماشے، یہ 75 سالوں کے اندر تو ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سارے کے سارے معاملات آگے بڑھیں گے. یہ ابھی ہم نے کتنا اور بڑا ہونا ہے بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست، کہ ہم کوئی نظر آئے کہ یہ ملک ہے، ایک ریزنیبل ملک ہے، 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک نیوکلیر عام ملک ہے، فوج پاکستان 6-7 لاکھ، بڑی مطلب جس جگہ کے اوپر ہمارا ملک اس وقت موجود ہے. تو کیا اس طرح ہی آگے بڑھے گا؟ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ نیچے بڑھ سکتا ہے، جو نیچے گر رہا ہے بڑھ نہیں رہا. معاف کرنا، یہ بار بار بات ہو رہی ہے. بالکل. اچھا مزمل اسلم صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، ماہر معاشیات ہیں، ان سے کیوں جو گر رہے ملک ہم نے دیکھا کہ وہ 8 سال کی جو ہے تاریخی سطح کے اوپر، لوئر سطح کے اوپر چلے گئے. ریزرو 6.1، اس کے بعد جو ریٹنگز آ رہی ہیں وہ بھی ہماری نیچے چلی گئی ہیں. ایکسپورٹس، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے، اس کے بعد ترسیلات ہیں، اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ساری کا فسکل ڈیفیسٹ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو. مزمل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سر بتائیے گا کہ ہم کم از کم اگر آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے آنے والے دنوں کے اندر، وہ جسے کہتے ہیں لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل، تو وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ جو کچھ لاہور کے اندر ہوا آج یا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، مایوسی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. شکریہ خاور گمن صاحب. السلام علیکم. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ کامنٹری جو ہے نا، آپ کسی سیاستدان سے نہ لیں، آپ جو ہے ایک عام بزنس مین سے لیں، آپ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز سے لیں، انویسٹمنٹ بینکر سے لیں، ایپٹما سے لیں، پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن سے لیں. ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب کل جو ہے S&P نے اپنی ریٹنگ جو ہے پاکستان کی ڈاؤن گریڈ کر کے CCC+ کر دی ہے. یہ 2008 میں تھی آخری دفعہ جب مشرف صاحب گئے تھے اور پیپلز پارٹی آئی تھی. اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان کی اقتدار میں ایک دفعہ اس طرح کی ریٹنگ آتی ہے، یعنی کہ ملک کا بالکل ہی یہ باٹم لگا دیتے ہیں. اب کل انہوں نے ریٹنگ ایجنسیز نے کیا بولا ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. انہوں نے کہا پاکستان کی ہم ریٹنگ اس لیے ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو سیلاب آئے. اس کا مطلب یہ کہ سیلاب آئے، سیلاب کے بعد یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی. بالکل صحیح. پھر دوسرا تاریخی مہنگائی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں، ریزرو جو آپ نے ابھی بات کی $6.1 ارب، اور اگر $4.5 ارب جو عوام کے جو اسٹیٹ بینک نے استعمال کیے ہوئے ہیں، وہ اگر مائنس کر دیں تو $1.5 ارب بھی اس وقت ریزرو نہیں ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. تو وہ جو ہے تاریخی جو لو ریزروز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو پریشر میں رکھے گئے.
اور انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ جو کی ہے دنیا میں اس وقت یوکرین کی یہ ریٹنگ ہے جہاں پہ اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ زدہ ملک ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے معاشی حالات انہوں نے جو ہے یوکرین سے جانے کے یوکرین جیسے کر دیے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات بولی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ الیکشن اگست میں ہے یا اس سے پہلے ہے. یہ پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ اگلے سال معیشت کو بہت ہی زیادہ پریشر میں رکھے گا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے ابھی $1 ارب ادا کیے اپنے بانڈ کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشات ہیں کہ پاکستان اپنے قرض کی جسے کہتے ہیں ادائیگی میں اس کو مشکلات ہوں گی. یہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے تو $7.8 ارب پہ ریزروز پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد ریزروز آگے ہمارے $6.1 ارب. اس کے بعد اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے. جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے نا، ایک تو کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے. پہلے تو ہم مہنگائی کی بات کرتے تھے نا، مہنگائی چلے جو بھی تھا، اگر 7 آمدنی چل رہی ہوتی تھی، اگر آپ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، 100 روپے خرچ تھا اور آمدنی 80 روپے تھی تو 20 روپے کا خسارہ تھا. آپ 20 روپے پکڑ سکتے تھے. اگر آپ کو گھر ہی بٹھا دیا جائے اور آپ بے روزگار ہو جائیں تو وہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کا مزمل ایک بات بتائیے گا، میں کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں، ماشاءاللہ پیپلز پارٹی ہے، ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، وہاں پہ اگر ان کے تمام جو فائنانس منسٹر سابقہ موجودہ ملائیں تو کم از کم ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ معیشت چلا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جان بوجھ کے ملک کو ڈبو رہے ہیں. اس سوال کا جواب آپ سے ہم اس بریک کے بعد لیں گے. ویلکم بیک. تو اسلم صاحب، میں سوال چھوڑ کے یہ گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر فائنانس منسٹر موجود ہیں، تو وہ کون سی بنیادی چند غلطیاں انہوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہو گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خاور بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری اس وقت جو ہے نا سٹی گم ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، پورے پاکستان کی ہوئی ہے سارے، پوری پاکستانی عوام کی ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں صرف اس وقت اسحاق ڈار کے شو کے اندر اپنے آپ کو ڈال کے سوچ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار کا پلان کیا ہے. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ان کا، آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے، ان کا دل ہے کہ وہ اگست تک حکومت میں رہے. چلے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگست تک وہ حکومت میں رہے، لیکن اگست تک کھینچنے کے لیے ان کے پاس وسائل ہیں. انہوں نے بندوبست کر لی ہے، انتظامات کر لیے، نہیں کر لیے. اس میں انہوں نے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر IMF کو ناراض کر کے بٹھا دیے. IMF کے ساتھ وہ کسی چیز پہ جو انہی کے جسے کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ جو باتیں کر کے گئے، اس سے منحرف ہو گئے. نہ بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، نہ ٹیکس کو بڑھا رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ، دوسری طرف زر مبادلہ کے ذخائر نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. تیسری طرف جو ہماری اپنی آمدنی کا ذرائع تھا، ریمیٹنسز، ایکسپورٹ، وہ انہوں نے جو ہے اس کو تالا لگوا دیا، روپے کو زبردستی روک کر. یہ جو ابھی آپ نے جاتے ہوئے سوال کیا تھا کہ یہ کہیں معیشت کو وہاں تو نہیں لے کے جا رہے کہ اس کے بعد جو آئے وہ زیادہ اچھا خوبصورت لگے، بدصورت لگے، اور یہ خوبصورت لگنے لگ جائے اور ان کو الیکشن. جی صاحب، آپ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، جلدی کر لیجئے گا، 1 منٹ ہے باقی. بھائی، یہ ہمیں مزمل اسلم صاحب، یہ تو وہ ہے جو آپ بار بار رو رہے ہیں، اور باقی بھی اکانومسٹ جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں. لیکن اسحاق ڈار، شہباز شریف اور یہ جو ڈینگے مار رہے ہیں، ہم نے ریاست کو بچا لی، اپنی سیاست کی قربانی دے دی، ہم نے یہ کر دیا. اور کیا ہے؟ تباہی تو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا بچایا ہے اور وہ کیوں چپٹے رہنا چاہتے ہیں؟ نہ ان کا کوئی پلان ہے، مزمل صاحب، کس چیز پر بینک کرے. یہ جو چوہدری صاحب کا کامنٹ ہے، اس کے اوپر اگلے ہفتے آپ سے ہم ایک جو ہے تفصیل کے ساتھ نشست رکھیں گے اور باقی جو سارے معیشت کے اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین، اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.